رفاقت کے گھر پہلی اولاد خواجہ سیرا ہوئی تو ماں کی باتیں سن سن کر آخر تنگ آ کر 5 سال بعد اس نے رقیہ کو بچے سمیت گھر سے نکال دیا۔ رقیہ نے فٹ پاتھ پر رہ کر بچے کو پالا اور جب وہ بڑا ہوا تو اسے خواجہ سیرا ساتھ لے جاتے اور رات کو کچھ پیسے دے کر چھوڑ جاتے۔ جب رقیہ کو پتہ چلا تو وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئی اور ادھر رفاقت نے دوسری شادی کر لی اور اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور وہ فٹ پاتھ پر رہنے لگا۔ رات کو ایک نقاب پوش لڑکی آتی اور رفاقت کو کھانا دے جاتی۔ ایک دن اس لڑکی کا نقاب گر گیا تو رفاقت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تو اس کا۔ رفاقت کھلے صحن میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ سامنے ہی کمرے کے دروازے سے رقیہ کے چلانے اور کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے چارپائی پر اماں بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ 4-5 دانے تسبیح کی گراتی اور کہتی، یا اللہ مجھے وارث دے دے، بس بیٹی نہ ہو اور جو چاہے ہو جائے۔ رفاقت کو رقیہ سے بے تحاشا محبت تھی اور 4 سال کے بعد اب وہ ماں بننے والی تھی۔ 4 سال تک تو مسلسل ساس اور رشتہ دار اسے بانجھ کہنے لگے تھے، لیکن اس نے آج تک کبھی اپنے شوہر سے اس کی ماں کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ رفاقت کو بھی سب نظر آتا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ جس علاج کے لیے اس کی ساس کہتی رقیہ فوراً سے مان جاتی۔ شاید اس کے صبر کا نتیجہ ہی تھا کہ 4 سال بعد وہ حاملہ ہوئی تھی۔ شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور رفاقت بے چینی سے آنے والے مہمان کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے وہ اپنی بیوی کی کہراتی آواز سن رہا تھا۔ اپنی دل عزیز بیوی کی تکلیف کا احساس اسے بہت تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے گھر بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی۔ 4 سال وہ اولاد کے لیے ترسا تھا۔ کچھ بھی ہوتا وہ اسے پیار ضرور کرتا۔ کچھ ہی دیر میں جب کمرے کا دروازہ کھلا تو دائی کے ہاتھ میں چھوٹا نومولود بچہ دیکھ کر رفاقت کی تشکر سے آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ تیزی سے قدم بڑھا کر دائی کے پاس پہنچا تھا۔ تب تک اس کی اماں جی بھی اپنے گھٹنوں کو پکڑے دھیرے دھیرے چلتے پہنچی تھی۔ یہی دعا کر رہی تھی کہ وارث ہو، پوتا ہو۔ فوراً سے رفاقت نے بچے کو اپنی گود میں لیا تھا، لیکن دائی بڑی چپ سی تھی، کچھ بھی نہ بولی۔ چہرے پر نہ خوشی کے تاثرات تھے نہ غم کے، بس کچھ حیران پریشان سی لگ رہی تھی۔ رفاقت کو سب سے پہلا خیال اپنی بیوی کا آیا۔ کہنے لگا، رقیہ تو ٹھیک ہے نا دائی اماں؟ دائی نے کہا، ہاں تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بچہ۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ رفاقت نے جب صحیح سلامت بچے کو دیکھا تو کہنے لگا، اسے کیا ہوا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ دائی کہنے لگی کہ ہاں، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اس کو۔ بظاہر تو بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، مگر اسی وقت اماں جی نے کہا کہ بیٹا ہے نا؟ اماں جی کی آواز دھیمی تھی۔ رفاقت کہنے لگا کہ بچہ کہاں ہے؟ تو بیٹا ہی ہوگا۔ دائی کہنے لگی، نہیں۔ ساتھ ہی اماں جی کا چہرہ مرجھایا تھا۔ کہنے لگے، لو پہلی ہی بیٹی ہو گئی، اب تو یہ باپ پر بوجھ ہی بن کر رہے گی۔ یہ بات رفاقت کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنی ماں کو ٹوک دیا، کہنے لگا، اماں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، میری بچی کو کچھ مت کہیے گا۔ دائی نے کہا، بیٹی بھی نہیں ہے میاں۔ یہ سن کر رفاقت اور اس کی والدہ متغیر ہوئے تھے۔ کہنے لگے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے؟ تو کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہے؟ اماں جی نے ناگواری سے کہا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ ہجڑا ہے، ہجڑا۔ یہ سننا تھا کہ رفاقت کے چہرے کی رنگت بدلی تھی اور اماں جی تو یوں تھی کہ جیسے گمسم ہو چکی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، کمبخت ماری، کیا بول رہی ہے؟ ہوش میں تو ہے؟ نشہ پی کے تو نہیں آئی کیا؟ اماں جی کا جب کسی پر بس نہ چلا تو بیچاری دائی کو سنانے لگیں۔ وہ کہنے لگی، تجھ سے کیا بحث کروں؟ میں بتا تو رہی ہوں، نہ یہ لڑکا ہے نہ لڑکی، خواجہ سیرا ہے۔ ضبط کے باوجود رفاقت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے تھے۔ یکدم ہی لرزہ سا طاری ہوا تھا۔ بچے کو سینے سے لگانے کے لیے ہی وہ لپکا تھا، لیکن اب تو لگتا تھا سارے جذبات جسے ختم ہو چکے ہوں۔ چاہ کر بھی اس نے اپنی اولاد کو سینے سے نہیں لگایا تھا۔ اپنی ماں کی گود میں پکڑا کر فوراً سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اپنے آنسو اپنی ماں کے سامنے بہانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ بچہ دوبارہ دائی کی گود میں ڈال دیا، کہنے لگی، یہ اس کی ماں کو پکڑا دے، میں کیا کروں اس کا؟ میری بلا سے یہ کس کام کا ہے؟ مجھے تو وارث چاہیے، بیٹی بھی ہوتی تو میں اسے بھی منہ نہ لگاتی
اور یہ تو ہجڑا ہے۔ ماں جی نے الٹا ہاتھ مارا تھا۔ دائی گمسم کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بھی 10 سالہ دائی کے کام میں یہ پہلا ہی ایسا بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ بچے کو دوبارہ اندر کمرے میں لے گئی۔ رقیہ درد سے بے حال تھی اور اس وقت آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ اس نے کسے جنم دیا ہے۔ نہ تو اس میں اس کی ماں کا قصور تھا نہ باپ کا۔ یہ بس اللہ کا قانون ہے جسے تسلیم کرنا انسان کے لیے بے حد مشکل ہے۔ بچے کی رونے کی آواز پر رقیہ نے بامشکل آنکھیں کھولی تھیں۔ کہنے لگی کیا بات ہے؟ اس کے باپ نے اتنی جلدی واپس بھیج دیا؟ اسے تو بڑا انتظار تھا اپنی اولاد کا۔ ایک ایک دن گنتا تھا۔ کمرے میں لگے کیلنڈر پر ہر تاریخ پر نشان ڈالتا تھا کہ اتنے دن رہ گئے ہیں۔ اسے کہتا تھا کہ بس تم ایک بار مجھے اولاد دے دو، سنبھال میں خود ہی لوں گا۔ رقیہ کو لگا تھا کہ اس کے بچے کو اس کے باپ کا بے تحاشا پیار ملے گا۔ چند گھنٹے تو اسے واپس ہی نہیں کرے گا، لیکن دائی تو 5-10 منٹ میں ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ دائی نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور بچہ ماں کے پاس لٹا دیا۔ وہ کہنے لگی دائی ماں مجھے تو بتاؤ کہ کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی؟ دائی نے کہا کہ خواجہ سرا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رقیہ کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی اماں کیا کہے جا رہی ہو؟ پہلے ہی وہ درد برداشت کر کر کے نقاہت کا شکار تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک کہہ رہی ہوں، تیرا میاں تو سنتے ہی گھر سے باہر بھاگ گیا، اور اپنی ساس کے مزاج سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ تیرے گھر بیٹی بھی ہوتی تو تیری ساس کا یہی مزاج رہتا۔ یہ کہہ کے وہ دائی اب جانے کی تیاریوں میں تھی، لیکن رقیہ تو یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ اسے اپنی ساس کی پرواہ ہرگز نہ تھی، کیونکہ وہ مزاج کی تھی ہی ایسی، لیکن رفاقت کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر کر تکیہ بھگونے لگے۔ 4 سال کا صبر اور 9 ماہ جس وجود کو اس نے اپنے وجود کا حصہ بنا کے رکھا تھا، کیا کچھ نہ سوچا تھا؟ کبھی بیٹی کبھی بیٹا، بس انہی خیالوں میں 9 ماہ گزرے تھے۔ ایک بار بھی یہ خیال نہیں دل سے گزرا تھا کہ خواجہ سرا بھی ہو سکتا ہے۔ گرم گرم آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے، لیکن دل کا درد ایسا تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ کیا ہوگا اس کے بچے کا مستقبل، جس کا سن کر اس کا باپ تو فوراً سے گھر سے باہر نکل گیا، اور دادی وہ تو پہلے ہی مزاج کی بڑی تیز ہے، 3 سال مجھے بانجھ عورت کا تانا دیتی رہی ہے، اور اب جو تانے وہ مجھے دے گی شاید میں سہ نہ سکوں گی۔ پھر میرا بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا، معاشرہ جس نظروں سے دیکھے گا، جن فکروں سے اسے کوسے گا، وہ تو جیتے جی ہی مر جائے گا۔ سسکیوں سے رقیہ رونے لگی تھی۔ دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اس سے اچھا وہ بے اولاد ہی رہتی تو اچھا تھا، لیکن پھر دل نے ٹوکا سا دیا کہ خدا کی ناشکری نہ کرو، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ لیکن پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ بھلا ایک ہجڑے کو پیدا کر کے اس میں کیا مصلحت اسے مل سکتی ہے؟ یہ معاشرہ کہاں جینے دے گا اسے، نہ رفاقت کو اور نہ اس بچے کو۔ کیا کرے گی وہ؟ کیا کہے گی لوگوں سے؟ گاؤں میں بھی خبر پھیلے گی تو یہاں پر لوگوں کا تانتا سا بن جائے گا کہ ہم بھی دیکھیں کہ اس عورت نے ہجڑا پیدا کیا ہے۔ ایک عجوبہ سا بن کر رہ جائے گی وہ بھی اور اس کا بچہ بھی۔ اگلے روز دکھ کے مارے رقیہ کی حالت خراب تھی، لیکن کوئی بھی اس کے لیے ناشتہ لے کر نہیں آیا تھا۔ بامشکل وہ چارپائی سے اٹھی، اس کا بچہ سو رہا تھا۔ رقیہ اٹھی اور بامشکل چلتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ رفاقت صحن کی چارپائی پر ہی سو رہا تھا، بلکہ سو نہیں رہا تھا، جاگ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی رقیہ پر نظر پڑی فوراً سے آنکھیں یوں بند کر لیں جیسے سو رہا ہو۔ لیکن رقیہ دیکھ چکی تھی۔ دل پر ایک ٹھیس سی لگی تھی، لیکن چپ رہی۔ 4 سال میں ایک چپی تو تھی جو اس نے اپنی زبان پر سادھ رکھی تھی۔ رفاقت نے تو ایسی بے نیازی اپنائی تھی کہ بچے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ساس نے وہی رویہ کیا تھا جس کی رقیہ کو توقع تھی۔ ہر وقت یہی تانے دیتی رہتی تھی کہ اس سے اچھا تو بانجھ ہی رہتی۔ کیا تو نے شاکار پیدا کر کے ہمارے سر پر احسان کیا ہے؟ ہم تو کسی کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ ہوا کیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تو میں تو شرم سے نظریں چرا جاتی ہوں۔ ارے میرا تو گھر سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کے وہ موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔ رقیہ خون کے آنسو پی رہی تھی۔ ماں تھی اس لیے اپنے بچے کو اپنی محبت سے محروم نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ اس کا قصور نہیں تھا۔ معصوم یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ وہ جس معاشرے میں پیدا ہو چکا ہے، وہ معاشرے والے اس کی زندگی کو کس طرح سے اجیرن بنا دیں گے، کوئی بھی تو نہیں جانتا تھا۔ بہرحال جو بھی اس سے پوچھتا وہ یہی کہتی کہ یہ بیٹی ہے۔
ہر وقت اسے لوگوں سے چھپائے کمرے میں ہی رکھتی تھی۔ رفاقت کی بے نیازی کو شروع میں تو رقیہ نے نظر انداز کر دیا۔ وہ اب رقیہ سے بھی اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا، ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک بار رقیہ نہانے گئی، بچہ چارپائی پر لیٹا تھا۔ اچانک سے وہ بچہ اٹھ گیا، بھوک کی شدت سے رونے لگا۔ رفاقت اس وقت کسی کام سے کمرے میں آیا تھا۔ بچے کو روتا بلکتا دیکھ کر دل ایک بار یک بارگی سے کانپا تھا۔ جی چاہا کہ بچے کو گود میں پکڑ لے، بیچارہ رو رو کر اپنا حلق خشک کر چکا تھا۔ تیزی سے چند قدم ہی اس نے اس بچے کی طرف بڑھائے تھے، لیکن جیسے ہی نظر اس بچے پر پڑی تو یہ سوچ کر کے کہ وہ خواجہ سرا ہے، اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ رکے تھے۔ وہ بیچارہ آنسو بہائے رو رہا تھا، اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، اس کی طرف لپک بھی رہا تھا، لیکن رفاقت تھا کہ پتھر دل ہو کر اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ رقیہ جلدی سے نہا کر واپس آئی تھی، جب دیکھا تو فوراً سے بچے کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، رفاقت کیسے باپ ہو تم؟ کب سے بچہ رو رہا ہے کہ 2 منٹ پکڑ نہیں سکتے تھے؟ رفاقت کہنے لگا، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں اسے پیار کر سکوں یا اس کو اپنے سامنے دیکھ سکوں۔ بس مجھے یہ بچہ پسند نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں، اسے دارالامان چھوڑاتے ہیں، کہہ دیں گے کہ ہمارا بچہ مر گیا۔ یہ سننا تھا کہ رقیہ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ کہنے لگی، نہ تو میں اپنا بچہ یتیم خانے کے حوالے کروں گی اور نہ ہی اپنے زندہ بچے کو مردہ کہہ سکتی ہوں۔ بھلے ہی یہ آپ کے لیے شرمندگی اور ذلت کا باعث ہوگا، مگر میرے لیے نہیں ہے۔ یہ میری اولاد ہے، وہ اولاد جس کے لیے میں نے 4 سال انتظار کیا تھا، 9 ماہ اپنے وجود میں پالا، اور اب اگر یہ خواجہ سرا پیدا ہوا ہے تو اس میں نہ ہی میری غلطی ہے اور نہ ہی اس بچے کی۔ میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں۔ آپ بھلے ہی باپ ہو کر بدل جائیں، مگر ایک ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ جبکہ رفاقت کا وجود ایک پل کو لرزا تھا، دل میں ایک نرم گوشہ اس کے لیے بھی بنا تھا، مگر اس کے دماغ میں ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ ایک دل چاہتا کہ اس معصوم بچے کو اپنا لے، آخر اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، مگر جب معاشرے کے طعنے اور پھر اپنی ماں کی باتیں یاد آتی تو بات اس کے ضبط سے باہر چلی جاتی۔ اس بچے نے تو اتنا نہیں رہنا تھا، جیسے جیسے بڑا ہوتا لوگوں کی نظروں میں آتا۔ ابھی تو بچہ تھا، لڑکی کہہ کر متعارف کروا دیا، مگر کچھ سالوں بعد جب اس کا رنگ ڈھنگ بدلے گا تو بھلا اسے کن کن لوگوں سے چھپاتے پھریں گے۔ یہ سوچ کر ایک مرتبہ پھر رفاقت کے دل میں نفرت سی آ جاتی۔ اسے اب رقیہ میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بچے کا خواجہ سرا پیدا ہونے میں سراسر رقیہ کی ہی غلطی ہے۔ اس نے تو کمرے میں جانا بھی بند کر دیا تھا۔ رقیہ نے اس کا نام بھی نیلوفر ہی رکھا تھا اور پیار سے اسے نیلو کہہ کر بلایا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، رقیہ اپنے بچے کو اپنی ساس اور شوہر کی نفرت سہتے ہوئے پالنے لگی۔ آج تک کبھی رفاقت نے اسے پیسے نہ دیے تھے جن سے وہ اپنے بچے کا خرچ اٹھا سکتی۔ وہ راتوں تک جاگتی رہتی، کپڑے سلائی کرتی، اس کا معاوضہ لیتی اور پھر ان پیسوں سے اپنے بچے کے لیے کپڑے اور ضروریات کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ وہ دن شاید ان کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا جب پڑوس میں ایک شادی تھی۔ اس وقت نیلو کی عمر 5 سال تھی۔ رقیہ نے اسے نہلا کر نئے کپڑے پہنا کر صحن میں بٹھا رکھا تھا۔ وہ خود ابھی صحن کی صفائی کر رہی تھی جب پڑوس سے ڈھول بجنے کی اور گانے کی آواز آنے لگی۔ باہر سے کئی خواجہ سیروں کی تالیوں اور ناچ گانے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آواز سن کر تو رقیہ کا دل کانپ سا گیا تھا۔ بولی، میں تو اپنے بچے کو ایسے لوگوں کے سائے سے بھی دور رکھوں گی۔ وہ فوراً صحن کے اس حصے کی جانب آنے لگی جہاں پر نیلوفر بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ چارپائی تو خالی تھی، وہاں پر نیلو موجود ہی نہ تھی۔ وہ اسے آوازیں دینے لگی، فوراً چادر اوڑھی اور گھر سے باہر جا کر دیکھنے لگی، مگر اگلے ہی پل دھڑلے سے گیٹ کھلا۔ گیٹ کا کھلنا تھا کہ رفاقت غصے سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نیلو تھی۔ اس نے نیلو کو اتنی زور سے فرش پر پٹخا کہ اس کے ہونٹوں سے خون جاری ہو چکا تھا۔ نیلو کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ رقیہ کی تو جان نکل رہی تھی۔ وہ نیلو کو رفاقت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر رفاقت نے اسے بھی دور جھٹک دیا۔ پھر کمرے میں لے جا کر کہنے لگا، تم اس کا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ آج جانتی ہو کیا ہو چکا ہے؟ پورے گاؤں والے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اسے کسی یتیم خانے چھوڑ آتے ہیں۔ جانتی ہو اس کی وجہ سے مجھے کتنی ذلالت برداشت کرنی پڑی ہے۔ رقیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہنے لگی کہ کیا ہوا، اس نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ تو رفاقت کہنے لگا، یہ باہر باقی خواجہ سروں کے ساتھ مل کر ناچ رہا تھا،
ڈھول کی تھاپ پر خواجہ سروں کی طرح تالیاں بجا کر داد وصول کر رہا تھا۔ گاؤں کی ساری عورتیں تمہاری نیلو کو دیکھ کر منہ کے آگے دوپٹے رکھ کر چہمنگویاں کر رہی تھیں، اور تم کہہ رہی ہو اس نے کیا کیا ہے؟ میں مزید اب اسے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی باہر یہ مجمع ہٹتا ہے میں اسے انہی خواجہ سروں کے ساتھ اس کی اصل جگہ بھیج دیتا ہوں، یہ وہیں رہنے کے قابل ہے۔ اسی پل ماں بھی وہاں آ چکی تھی۔ بیٹے کا فیصلہ سنا تو بڑی ہی مشکل سے بولتے ہوئے کہنے لگی، بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے تو نے، نکال باہر کر انہیں یہاں سے، میں تو کب سے تجھے کہہ رہی ہوں۔ یہ سن کر رقیہ کا وجود کام چکا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ ساس سے اونچی آواز میں بولی تھی، کہنے لگی کہ خبردار جو میرے بچے کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا آپ نے۔ رفاقت نے بیوی کی زبان چلتی دیکھی تو وہیں زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگا کہ تم ہوتی کون ہو میری ماں کے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے والی؟ دونوں ماں بیٹا تو ان دونوں کو خوب سنانے لگے تھے۔ جیسے ہی باہر سے لوگوں کا رش ہٹا تو نہ صرف نیلو کو بلکہ رقیہ کو بھی رفاقت نے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ رقیہ جانتی تھی کہ انجام یہی ہوگا۔ رقیہ تو کسی بھی صورت نیلو کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی نیلوفر کو لیے وہاں سے خاموشی سے چلی گئی۔ اس کا کیا ٹھکانہ تھا یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر فیصلہ کر چکی تھی کہ دوبارہ یہاں واپس نہیں آئے گی۔ پہلے دن، پھر مہینے اور پھر سال یوں ہی گزرتے گئے۔ رفاقت کو شروع میں رقیہ کی یاد آئی تھی، مگر پھر ماں کی باتوں میں آ کر ایک مرتبہ پھر نفرت سر اٹھانے لگی۔ ماں کہنے لگی کہ میں تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، کیا پتا پوتے کا منہ دیکھ ہی لوں۔ پھر کیا تھا، رفاقت بھی مان گیا۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دی۔ 1 سال بعد خدا نے رفاقت کو جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ ساس یہ دیکھ کر تو خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ پورے گاؤں میں باقاعدہ مٹھائی بٹوائی تھی اور دھوم دھام سے اپنے پوتوں کا عقیقہ بھی کروایا تھا۔ رفاقت تو بھول ہی چکا تھا کہ اس کی کوئی رقیہ نام کی بیوی اور نیلو نام کا ایک خواجہ سرا بھی اولاد تھا۔ بچوں کی پیدائش کے چند ماہ بعد ماں انتقال کر چکی تھی۔ 25 سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ سارا کاروبار اب بیٹوں کے پاس تھا، جبکہ رفاقت تو اب اکثر گھر میں ہی رہ کر اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ زندگی بڑی خوشی سے گزر رہی تھی کہ جب رفاقت کو بیماری لگ گئی۔ پہلے تو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوا اور پھر گردوں میں بھی انفیکشن کی وجہ سے وہ ساری رات کراتا رہتا۔ بیوی اور بچوں کی نیند خراب ہونے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے بھی اسے چڑھنے لگے۔ اس کا علاج کروایا مگر گاؤں کے حکیم سے بھلا کتنی اچھی دوائی مل سکتی تھی۔ وہ کچھ ماہ تک تو باپ کو برداشت کرتے رہے، مگر بیوی کی باتوں میں آ کر کہنے لگے کہ ہم مزید تمہیں اس گھر میں نہیں رکھ سکتے، بہتر ہے کہ اپنا بندوبست کہیں اور کر لو یا کسی اولڈ ہوم چلے جاؤ۔ آپ کی وجہ سے ہمارے بچوں کی صحت پر بھی اثر پڑ رہا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے ساتھ رہ کر بیمار پڑ جائیں۔ باپ نے یہ سنا تو کانپ کر رہ گیا، کہنے لگا کہ میں گھر کے کونے میں پڑا رہوں گا، اس عمر میں مجھے گھر سے باہر مت نکالو۔ مگر بیٹے اسے دھکا دے کر گھر سے نکال چکے تھے، جیسے کچھ سال پہلے اس نے رقیہ اور نیلو کو گھر سے نکالا تھا۔ اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ یوں ہی چلتا چلتا سڑک کنارے بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، حالانکہ وہ مرد تھا۔ اسے کچھ سال پہلے کا منظر یاد آنے لگا۔ رقیہ تو ایک سادی سی عورت تھی، نہ جانے اس نے یہ وقت کیسے کاٹا ہوگا۔ یہ سوچنا تھا کہ رفاقت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کاش وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو آج اس کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی، مگر ایک خواجہ سیرا کو اپنانا بھی تو اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ تبھی ایک لڑکی اس کے پاس سے گزری۔ اس نے اپنا چہرہ نقاب سے ڈھک رکھا تھا، مگر اس کے باوجود وہ لگ بہت ہی خوبصورت رہی تھی۔ اس نے رفاقت کو بیٹھا دیکھا تو اپنے پرس سے 500 روپے نکال کے رفاقت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ رفاقت کی آنسوں میں مزید روانی آئی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگا، میں بھکاری نہیں ہوں، بس میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا، مگر اس کے باوجود اپنا دل کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے کھول کر سب کچھ بتانے لگا۔ یہ سن کر وہ لڑکی کچھ نہ بولی، خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے 1 ہفتے تک یوں ہی چلتا رہا۔ وہ لڑکی روز آتی اور اسے پیسے دے کر چلی جاتی۔ رفاقت اسے ہر بار روتے ہوئے دعا دینے لگتا، کہنے لگتا، یقیناً تمہارے والدین نے تمہاری بڑی اچھی پرورش کی ہے، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ مگر اس روز پہلی مرتبہ وہ لڑکی بولی، کہنے لگی، ہرگز نہیں، میری ماں ہی میرا سب کچھ ہے اور انہوں نے ہی میری یہ تربیت کی ہے۔ آواز سن کر رفاقت ٹھٹکا، کیونکہ بھلے ہی وہ لڑکی تھی مگر اس کی آواز مردانہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نقاب میں کوئی مرد ہو۔ اگلے ہی پل اس لڑکی کے منہ سے نقاب گرا تھا۔ رفاقت کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔
وہی آنکھیں اور وہی چہرہ، یہ تو نیلوفر تھی۔ بھلے ہی وہ خواجہ سرا تھی مگر اس نے اپنا حلیہ لڑکیوں جیسا بنا رکھا تھا، چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ شکل میں رفاقت سے مشابہت رکھتی تھی۔ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے رفاقت بولا کہ تم نیلو ہو؟ یہ سننا تھا کہ نیلو نے سر جھٹک کر ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں میں نیلو ہوں، رقیہ کی بیٹی نیلوفر۔ یہ سن کر رفاقت نے دھاڑے مارتے ہوئے اپنی نیلو سے معافی مانگی، کہنے لگا تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں اس سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے ایک مرتبہ اس کے پاس لے جاؤ، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا۔ جب باپ کو منتیں کرتے دیکھا تو پھر اسے لے کر ایک عالیشان کوٹھی کے باہر آ گئی۔ یہ عالیشان گھر دیکھ کر تو رفاقت کو حیرانگی ہوئی تھی کہ یہ لوگ اس قدر امیر ہو چکے تھے۔ دل ہی دل میں اسے شرم بھی محسوس ہوئی تھی کہ یقیناً نیلوفر باقی خواجہ سروں کی طرح ہی پیسے کما رہی ہوگی، شادیوں میں ناچ گانے اور یہ سارے پروگرام کر کے ہی آج اس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی غیرت تو جیسے مٹی میں ملی تھی۔ اس کے باوجود وہ خاموشی سے سر جھکائے دل میں کئی وسوسے لیے رقیہ کے پاس پہنچا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا، اسے سب کچھ بتانے لگا۔ رقیہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی تم نے جو کچھ بویا وہی کچھ کاٹ رہے ہو، تم صرف میرے نہیں بلکہ خدا کے اور اس کے قانون کے بھی مجرم ہو۔ بہرحال رقیہ نے یہی کہا کہ میں تمہارا معاملہ خدا پر چھوڑتی ہوں۔ اگلے ہی پل رفاقت کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تم نے کیسے کمایا؟ رقیہ جانتی تھی کہ رفاقت کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور کہنے لگی تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے وہی سب کرواتی ہوں جو عام طور پر معاشرے میں ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ خدا کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی بچی کو پالا۔ ایک روز سڑک پر مجھے خاتون ملی جو کہ بڑی ہی امیر کبیر تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی اور میری نیلو کو پڑھانے لکھانے لگی۔ نیلو پڑھ لکھ کر اپنے ہی جیسے خواجہ سروں کی مدد کرنے لگی ہے۔ اس نے کئی ادارے کھول رکھے ہیں جہاں پر صرف اور صرف خواجہ سروں کو رکھا جاتا ہے۔ ان کی اچھی تربیت کی جاتی ہے، انہیں ناچ گانا نہیں بلکہ تعلیم سکھائی جاتی ہے، اور آج یہ سب کچھ حق حلال طریقے سے خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ سن کر رفاقت کا سر شرم سے جھک چکا تھا۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا اور حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا اور اگلے ہی پل نیلو سے معافی مانگنے لگا۔ نیلو نے اپنے باپ کو معاف تو کر دیا اور پھر اس کے بعد جب تک اس کا باپ زندہ رہا اسی گھر میں رہا، خود جا کر خواجہ سروں کے یتیم خانے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کرتا رہا، جبکہ آج بھی نیلو کے بنائے ہوئے کئی ادارے ایسے ہیں جن میں خواجہ سروں کی تربیت کی جاتی ہے۔ انہیں بھی علم سکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس معاشرے میں اپنا آپ منوا سکیں۔